حاضرین، خطابات آپ سنتے رہتے ہیں، میں کوئی بہت اونچا کوئی مقرر یا خطیب نہیں ہوں، نہ مجھے کوئی علم کا دعویٰ ہے نہ خطابت کا۔ مقصد یہ ہے کہ چند الفاظ جو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا کے لیے میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اور آپ اللہ کے لیے مجھ سے سننا چاہتے ہیں، وہ کچھ چند جملے، چند باتیں، ایک بات بھی اگر آپ کے دل میں اتر جائے اور آپ اس پر عمل پیرا ہوں تو میرے لیے بھی باعث نجات ہے، آپ کے لیے بھی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے فنا کا ذکر فرمایا کہ اس نے فنا ہونا ہے، جو چیز ہے من کا عموم ہے، تمام چیزوں نے فنا ہونا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور اس کی ذات دائم اور قائم ہے جو رہے گی ہمیشہ، اور جو ذو الجلال ہے، جلال اور شان والی ذات ہے، جس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ انتہا ہے، وہ ذات رہی ہے، رہے گی اور ہے۔ اس سے انسان کو یہ بتایا گیا کہ تو جس کے ساتھ، اس دنیا کے ساتھ دل لگا کر بیٹھا ہے، ہر دن آئے دن میتیں اٹھتی ہوئے دیکھتا ہے، اور الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ سب چیزیں دیکھتا ہے، اور پھر بھی تو دنیا کی اس رنگینیوں میں کھویا ہوا ہے۔ تو میری طرف رجوع کر، میں تیرا مالک ہوں، میں تیرا خالق ہوں۔ حضرات، یہ عجیب پرفتن دور ہے، نئے نئے مسلک، نئے نئے طریقے، نئے نئے علم کی پگڈنڈیاں ایجاد ہو رہی ہیں۔ مسلک حقہ جو 1400 سال سے آج تک چلا آ رہا ہے، وہ بحمداللہ مسلک اہل سنت والجماعت ہے، اور یہ سواد اعظم ہے۔ اور اس میں بھی جو ہمارے علماء متقدمین اور مشائخ سلف جن عقائد پر، اصولوں پر کاربند رہے، وہ ہمارے عقائد کی بنیادی اساس ہونی چاہیے، بنیاد ہونی چاہیے، اور انہی عقائد پر کاربند رہنے سے ہم منزل مراد تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ آج کل کے فیشنی یہ تبلیغیں جو ہو رہی ہیں، یہ آج کل نئے نئے مدرسے کھل رہے ہیں، ان سے اپنی اولاد کو بچائیں، اور ان لوگوں کے پاس جائیں جن کے دلوں میں عزت رسول ہے، محبت رسول ہے۔ یہ میں خاص بات آپ کو ایک درگاہ کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے میں آپ کو تلقین کر رہا ہوں کہ چاہے ہماری درگاہوں کو آپ مانیں نہ مانیں، ہمارے بزرگوں کو آپ مانیں نہ مانیں، یہ اللہ جانے اور آپ جانیں، لیکن کملی والے کی محبت ہم سب کا ایمان ہے، حضور کی عزت ہمارا ایمان ہے۔ ہمارے بزرگوں نے آج تک جو کام کیا، اور آج تک ہمارے بزرگوں کو جن وجوہات کی بنا پر بچشم احترام دیکھا جاتا ہے، وہ عمر بھر محبت رسول، اطاعت رسول اور عزت رسول کا درس دیتے رہے۔ اسی وجہ سے وہ آج بھی محترم ہے، مرنے کے بعد بھی محترم ہے۔ تو یہ چیز آج کل نئے نئے مدرسے کھل رہے ہیں، آج عورتیں بھی پڑھا رہی ہیں۔ ہمارے اسلام آباد میں مدرسے کھل گئے ہیں، مدرسۃ البنات ہے، وہاں عورتیں پڑھا رہی ہیں۔ ہمیں خوشی ہوتی ہے، چلیں دین کی تبلیغ ہوتی ہے، قرآن مجید کی تبلیغ ہوتی ہے، عقائد کی ہوتی ہے، حضور کی سنت کی تبلیغ ہوتی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ نئی نسل کے دل سے وہ جو جذبہ حب رسول ہے، رسول اللہ پر کٹ مرنے کا جو جذبہ ہے، وہ نکالا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں توحید توحید توحید، میں سب سے پہلے بولتا ہوں
ہمارے بزرگوں نے توحید بیان کیا آج تک. خواجہ اجمیری نے ہندوستان میں کیا بیان کی؟ توحید بیان کی. یہ مولویوں کی وجہ سے تو ہندوستان میں اسلام نہیں پھیلا، معین الدین چشتی اجمیری کی وجہ سے پھیلا ہے. ہندوستان میں جو دین پھیلا ہے یہ حضرت علی حجویری داتا گنج بخش لاہوری کی وجہ سے پھیلا ہے. ان بزرگان دین نے اخلاق سے، محبت سے، حضور کے اسوہ حسنہ پر چل کر، آپ کے طریقہ حیات کو اپنا کر، اپنے وجود پر نافذ کر کے اس شریعت کو، اسلام کو دنیا میں پھیلایا. بروں کو، بد مذہبوں کو، مشرکوں کو اپنے پاس بٹھایا، نفرت نہیں کی. جس طرح آج کل ہمارے بعض علماء دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ جس کی داڑھی نہیں ہے، جس کی وضاقتہ انگریزی ہے، ٹھیک ہے، ایسی وضاقتہ نہیں ہونی چاہیے. مسلمانوں کی وضاقتہ مسلمانوں کی ہونی چاہیے. لیکن اگر اس ماحول میں چل ہی رہے ہیں، ان کی کوئی مجبوری ہے، معاملات ہیں، ہزاروں باتیں ہیں، تو ان پر شرک کا، کفر کا فتویٰ لگانا اور لا حول ولا قوت کہہ کر ان کو بھگا دینا اور ان سے بات نہ کرنا، ان کو قابل نفرت سمجھنا، یہ ہمارے بعض علماء کی سخت گیری ہے جو آج ہماری نئی نسل کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں. تو مولوی میں اور پیر میں، شیخ میں یہی فرق ہے کہ وہ فاسق فاجر جو لوگ ہیں ان کو بھی اپنے سے اچھا سمجھتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ انسان بظاہر اس کی شکل صورت قرآن و سنت کے مطابق، سیرت کے مطابق نہیں ہے، لیکن اس نے کوئی عمل ایسا کیا ہو جو کل اللہ کے نزدیک مقبول ہو. مجھے پیچھے کر دیا جائے، اس کو آگے کر دیا جائے. تو ہمارے صوفیاء ہر دم ڈرتے تھے کہ وہ اپنے سے نیچے لوگوں کو بھی، جو گناہگار ہوتے تھے ان کو بھی اپنے سے اچھا سمجھتے، خود کو گناہگار سمجھتے اور ان کو اچھا سمجھتے تھے. مولوی میں اور پیر میں، صوفیاء میں یہی فرق ہے، اور یہ فرق جو ہے یہ ہمیشہ رہے گا. صوفیاء کی تعلیم عین رسول اللہ کی تعلیم ہے. مزاج تصوف کیا ہے؟ تصوف کوئی کاروبار چلانا نہیں ہے، پیری مریدی کا کاروبار نہیں ہے، پیری مریدی کاروبار نہیں ہے جس طرح کہ آج کل بعض لوگ کاروبار کی حیثیت سے پیری مریدی چلا رہے ہیں. پیری مریدی کیا ہے؟ ذہنوں کو آپ توحید کی طرف بلائیں، وہ توحید جو رسول اللہ نے بیان فرمائی. یہ توحید نہیں ہے کہ آپ ان لوگوں کو جن کو اللہ نے کوئی عزت اور مرتبہ اپنی طرف سے عطا فرمایا ہے، آپ ان کی بھی بے عزتی کر دیں اور پھر اللہ کو بڑا ثابت کریں. یہ کبریائی نہیں ہے. اللہ نے اگر ایسا تھا تو اللہ نے مومنین کو عزت کیوں دی؟ کیا عزت دے کر مسلمانوں سے ان کو بے عزت کرانا چاہتا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے. جس کو وہ عزت دیتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. تو جن کو عزت دی ہے ان کو کون رسوا کر سکتا ہے؟ وہ خود رسوا ہوتے ہیں. فاضل بریلوی کے غالباً چھوٹے بھائی حسن رضا کا شعر ہے، کہیں بھونکتے مر گئے ان کے دشمن، بتاؤ یہاں دال کس کی گلی ہے. تو یہ ہے نا کہ دشمن ان کے بھونکتے مر جائیں گے. آج بھی بھونک رہے ہیں، لیکن نہ انبیاء کی شان میں کوئی فرق آیا، نہ اولیاء کی شان میں فرق آیا، نہ صحابہ کی شان میں فرق آیا، اور نہ اہل بیت کی شان میں فرق آیا. جو اللہ کے مقبول ہیں، اللہ نے جن کے دلوں میں ان کی محبت یا کسی کی محبت بھی ڈال دی ہے، آپ میں سے کسی کی محبت کسی کے دل میں ڈال دی ہے، اس کو کوئی شخص نکال نہیں سکتا جب تک وہ خود نہ نکالے. یہ ہاتھ، یہ قبضہ، یہ اختیار، یہ سب اسی کا ہے. اسی کے ہاتھ میں ہر چیز کی بیدہی ملکوت کل شیء، فرماتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کی ملکیت کلی. آپ، میں، ہم سب مجازی ملکیت کے مالک ہیں، ہمیں عارضی طور پر عطا فرمائی گئی، لیکن حقیقی ملکیت کس کی ہے؟ مالک کی ہے، جس نے یہ پہاڑ پیدا کیے. آپ پوچھیں امریکہ سے، جاپان سے، جو آج بڑے تہذیب یافتہ ہیں اور متمدن ہیں،
بڑے بڑے آلات اور بڑی بڑی چیزیں ایجاد کی ہیں، بڑے دماغ رکھنے کے وہ مدعی ہیں، ان سے پوچھیں کہ یہ پہاڑ کیا تم نے پیدا کیا؟ اتنی بڑی جو پتھر اور یہ پہاڑ جو آپ کو سلسلہ کو نظر آ رہا ہے پوری کائنات میں، یہ دریا، یہ درخت اور یہ جتنی بہار کا آنا، خزاں کا جانا، یہ جتنا نظام ہے یہ کس نے پیدا کیا ہے؟ آپ سوچیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ ہر انسان جواب دے گا، ہر حکومت جواب دے گی کہ ہم یوں ہی دیکھتے چلے آ رہے ہیں، یہ تو ہم سے پہلے کے پیدا ہیں جی۔ تو اسی خالق کی طرف توجہ کرو، وہی خالق ہے آپ کا، میرا، ہم سب کا، اور اسی کی طرف اپنی حاجات لے جائیں، اسی کے سامنے اپنی حاجات پیش کریں۔ وہی قاضی الحاجات ہے، وہی دافع المشکلات ہے، وہی حلال المشکلات ہے، وہی مشکلوں کو حل کرنے والا ہے، اور وہی ظالم کے پنجے سے مظلوم کو چھڑانے والا ہے۔ اس کے ہاتھ میں سب اختیار ہے، سارا اقتدار ہے۔ یہی ہمارے صوفیاء نے تعلیم دی، لیکن جس انداز سے آج تعلیم دی جاتی ہے اس میں وہ اخلاص نہیں، بلکہ اپنے ایک مخصوص نقطہ نظر کو پیش کرنا ہے، اپنی پارٹی نئی بنانی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا۔ دیکھیں رسول اللہ پر درود شریف پڑھنا باعث ثواب ہے کہ نہیں؟ بولیے، ثواب ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پڑھنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کی گیا، جس وقت چاہے جس انداز میں بھی بیٹھ کر پڑھیں، کھڑے ہو کر پڑھیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر فرقہ واریت میں آ جائیں کہ ایک فرقہ ہر اذان کے بعد درود شریف پڑھتا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، ایک فرقہ کہتا ہے یہ ناجائز ہے، یہ بدعت ہے، تو کیا ضرورت ہے کہ ہم لاؤڈ سپیکر پر یہ الصلاۃ والسلام پڑھیں؟ دل میں پڑھ لیں، مسجد میں پڑھ لیں، اگر نہ بھی پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، اذان سے پہلے کوئی ضروری تو نہیں ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے اختلافی مسئلے، ان میں آ کر ہم نے پالٹیاں بنا لی ہیں۔ جو نہیں پڑھتے، ایک طبقے نے اس کو علامت سنیت قرار دیا کہ نماز اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنا ضروری ہے، جو نہیں پڑھے گا وہ سنی نہیں ہے۔ ایک فرقہ نہیں پڑھتا۔ اب آپ اس چیز کو کیوں فرض کرتے ہیں کہ آپ ضرور پڑھیں؟ جو نہیں پڑھتا نہ پڑھے، اگر پڑھ دے، لیکن اگر پڑھ دے تو دوسروں کو بھی برداشت کرنا چاہیے، کیونکہ وہ صلاۃ و سلام ہی پڑھ رہا ہے نا، کچھ اور تو نہیں پڑھ رہا۔ تو اتنی تنگ نظری، اس قسم کے فروعی مسائل، اسی سے دہشت گردی جنم لیتی ہے، فساد جنم لیتا ہے، نفرت جنم لیتی ہے۔ مسلمان ایک دوسرے سے قریب ہونے کے بجائے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، اور یہ سہرا کن کے سر پر ہے؟ علماء کے سر پر۔ یہ پوچھا جائے گا علماء سے، عوام سے نہیں، کیونکہ عوام ہی عوام کو علماء سکھاتے ہیں۔ اس کے ذمہ دار علماء ہیں، چاہے وہ کسی مسلک کے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ اعتدال پیدا کریں، اپنی گفتگو میں، اپنے رویے میں اعتدال پیدا کریں، جو رسالت پناہ علیہ السلام نے اپنی تعلیمات میں ہمیں اعتدال کا ایک معیار دیا ہے کہ ہر چیز جو ہے اس کو اعتدال سے میں رکھو اور اس کو بیان کرو، لوگوں کے لیے تنگی مت بناؤ، آسانی پیدا کرو۔ دین جو ہے وہ آسانی ہے، دین تنگی نہیں ہے۔ اب دیکھیں نماز ہوتی ہے، میں ایک چھوٹی باتیں کرتا ہوں، یہ عام باتیں مگر اس سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس خط آتے ہیں، کیس آتے ہیں، بندے آتے ہیں، پھر ہمیں فیصلے کرنے پڑتے ہیں کہ جناب مسجد میں نماز ہو گئی، اب سب نے اونچا اونچا کلمہ شریف شروع کر دیا۔ اب لوگ کہتے ہیں جناب یہ کلمہ بدعت ہے، اونچا کیوں پڑھتے ہو؟ بھائی کلمہ شریف پڑھنا، کلمے کی وجہ سے تو انسان مسلمان ہوتا ہے۔ اگر کلمہ پڑھ دیا تو آپ کو کیوں تکلیف ہوئی؟
اللہ کی توحید بیان کی گئی، حضور کی رسالت بیان کی گئی، اس میں کون سے اختلاف کی بات ہے؟ لیکن میرا اپنا ذاتی موقف جو ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ نماز سلام پھرنے کے بعد، فرض پڑھنے کے بعد لوگ کئی بعد میں آتے ہیں، انہوں نے سنتیں رکعتیں پوری کرنی ہوتی ہیں، تو اگر اونچا اونچا کلمہ شریف پڑھا جائے تو لوگ بھول جاتے ہیں، نماز مکمل نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اگر کلمہ نہ پڑھا جائے اونچا تو جو لوگ باقی جنہوں نے نماز پڑھنی ہے ان کو تاکہ خلل پیدا نہ ہو تو یہ اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ آپ دل میں بھی پڑھ سکتے ہیں، آہستہ آہستہ پڑھ لیں کہ آپ کے کان سن لیں، اتنے بھی کافی ہے۔ ہمارے ہاں گولڈا شریف میں کلمہ شریف اونچا نہیں پڑھا جاتا، پیر میر علی شاہ صاحب کے دور سے یہ پرانا جو معمول چلا رہا ہے، بس وہ آہستہ سے پڑھتے ہیں ہم سب۔ صبح کی نماز میں یعنی وہ بھی بعد میں شروع ہوا، لیکن بہرحال بزرگان سلاسل چشت کا، سلسلہ چشت کا، مشائخ کا جو ایک معمول تھا، اس میں یعنی تھوڑی دیر کے بعد تقریباً 7، 8 یا 10 منٹ نماز کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد 10 منٹ تقریباً خاموشی سے پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد پہلی دعا، 3 دعائیں ہوتی ہیں ہمارے سلسلہ چشتیہ میں صبح کی نماز جو ہے، تو اس میں پہلے کلمہ شریف، پھر الصلاۃ والسلام علیکہ دوسری دعا میں، اس کے یعنی دعا سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھا جاتا ہے اونچا، اس وقت نماز سب لوگ پڑھ چکے ہوتے ہیں، پھر تیسری آخری دعا ہوتی ہے۔ اس قسم کی اگر یعنی ہو تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ لوگ فارغ ہو چکے ہوتے ہیں، تو یعنی ایک آسانی پیدا کرنی چاہیے۔ اب ہمارے ہاں گولڈا میں اللہ کے فضل سے پیر میر علی شاہ صاحب کا نام ہے، دنیا جانتی ہے ان کو، ان کی علمی حیثیت سے لوگ واقف ہیں، اور ان کے وہاں جو کام کیا جاتا ہے اس کو لوگ حجت مانتے ہیں۔ تو آج بھی صبح کی اذان کے علاوہ یعنی باقی نمازوں میں جو اذان ہوتی ہے اس میں الصلاۃ والسلام ہم نہیں پڑھتے، ہمارے مؤذن نہیں پڑھتے، 60-70 سال ہو گئے ہیں سادی اذان دیتے ہیں۔ تو کیا ہم وہابی ہیں یا ہم دیوبندی ہیں؟ یہ بات تو نہیں ہے نا، ایک معمول پرانا چلا آ رہا ہے، اس کو آپ اگر سادگی سے اسی طرح پڑھ دیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو خواہ مخواہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنا اور چڑھ کے لیے پڑھنا تاکہ دوسرے تنگ ہوں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں ایک مخلصانہ حضرات کو مشورہ دے رہا ہوں میرے اس کیمرے کے حوالے سے، جہاں تک، کیونکہ بڑے بڑے اختلاف ہوتے ہیں، سنی وہابی، اور ان کا جو کیس آتے ہیں ہمارے پاس، ہم باتیں کرتے ہیں پھر فیصلے دیتے ہیں، تو بڑے مسئلہ ہوتا ہے۔ تو میں ایک آسانی کے لیے پیدا کر رہا ہوں یہ بات کہ صبح درود تاج ہمارے وہاں پڑھا جاتا ہے، اس میں حضور کی شان بیان کی جاتی ہے، جو اللہ نے آپ کو شان عطا کی ہے، وہ بھی اگر کوئی نہ پڑھے تو کوئی شرن اس میں کوئی خلل نہیں ہے۔ لیکن جو محبت والے ہیں، جو آپ سے نسبت کا اظہار بھی کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں نا جی، ایک ہے بعض یہ کہتے ہیں جناب کہ بس اندر سے محبت ہونی چاہیے، بس یہ کافی ہے۔ تو اللہ کی محبت اندر سے ہی ہونی چاہیے، پیسے تم کیوں خرچ کرتے ہو اللہ کے راستے میں؟ وضو کیوں کرتے ہو؟ نماز کیوں پڑھتے ہو؟ اللہ سے کہہ دینا، اللہ جی میرے دل میں آپ کی بڑی محبت ہے مگر پانی بڑا ٹھنڈا ہے، میں وضو نہیں کر سکتا۔ اللہ جی میرے گھٹنے درد کرتے ہیں، محبت بڑی ہے، بندہ تیرا ہی ہوں لیکن نماز پڑھنے سے میں معذرت چاہتا ہوں، کیا اللہ یہ عذر قبول کر لے گا؟ اللہ فرمائے گا محبت کرتا ہے تو جاؤ وضو کر، ٹھنڈا ہے گرم ہے مجھے نہیں پتا، جاؤ وضو کرو، نماز کے لیے آؤ، جو طریقہ میرے رسول نے بتایا اس طرح اظہار کرو، اپنی عبدیت کا اظہار کرو، صرف اندر اندر مارنے سے نہیں میں مانتا، اور انفاق فی سبیل اللہ کرو، اگر قدرت ہے، طاقت ہے، پیسہ ہے تو کسی غریب کو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، ان لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ سکی عبدیت میں کیا کرا، سکی عبدیت میں کیا کرا، بندہ میرا بننا ہے تے بندہ بن کے 10 نماز قائم کر، روزے رکھ، عبادتاں کر، انفاق فی سبیل اللہ کر، غریباں کھلا، یتیماں کھلا، خالی جناب میں تو سانا بندہ تے کر ککھ نہ سکنا۔
سدھا جہنم میں سمجھ آئی نا، عذاب نازل ہو سی، اللہ گرفت فرما سی۔ تو اسی طرح ہر چیز کے لیے اللہ کے ساتھ اظہار عبدیت کے حوالے سے محبت اور عبدیت کے یعنی کو ثابت کرنے کے لیے ہم پر واجب ہے کہ ہم اس کا اظہار کریں، مسجد میں جائیں، وضو کریں، نماز پڑھیں، اعمال شریعت کو بجا لائیں، احکام شریعت پر چلیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، من استطاع الیہ سبیلا، طاقت ہو تو حج بھی کریں۔ یہ نہیں ہے بندہ ہوں جناب سب قبول کرنا ککھ نہیں ہمیں، یہ نہیں قبول ہو لگا۔ تو اسی طرح رسول اللہ کے لیے اگر عقیدت ہے، محبت ہے، نسبت ہے، تو آپ کے بھی اظہار محبت کے کچھ طریقے ہیں کہ تم رسول اللہ کے ساتھ اظہار محبت کس طرح کرے گے۔ علیہ اس کے لیے تو اللہ نے حکم دیا ہے، سلو صیغہ امر ہے، اور امر اکثر وجوب کے لیے آتا ہے کہ تم صلاۃ پڑھو، درود پڑھو۔ تو یہ تو حکم ہے، یہ جو درود نہیں پڑھتا وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے۔ لیکن کوئی وقت دیکھو کہ اللہ کے جو فرائض ہیں ان میں ادا کرنے میں کوئی خلل تو نہیں آ رہا، اس وقت دل میں پڑھ لو، ذرا اونچا پڑھ لو، ضروری نہیں ہے شور مچا کر پڑھو۔ تو اس قسم کے فروعی مسائل جو ہیں ان میں الجھنا اور ایسی باتیں کرنا کہ جناب یہ طریقہ غلط ہے اور وہ فلاں جو ہے وہ غلط ہے، میں صحیح ہوں، اس میں ایسی کوئی بات نہیں۔ یاد رکھیے ہمارے صوفیاء نے، ہمارے علماء نے، ہمارے اولیاء کرام نے اور سرتاج اولیاء ولیوں کے پیر قطب ربانی محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ السامی، آپ نے جو درس دیا اپنے مواعظ میں، وہ افسوس ہے کہ نہ کوئی آج سنی اس پر عمل کرتا ہے، نہ کوئی بریلوی کرتا ہے اور نہ کوئی قادری کرتا ہے۔ صرف 11ویں کھانے کے ہم شوقین ہیں کہ ہم 11ویں غوث پاک کی 11ویں کھائیں۔ ہیں جی 11ویں والے نے کہا کیا ہے؟ ہیں جی 11ویں والے نے کہا کیا ہے؟ یہ کبھی آپ نے سوچا؟ اللہ کی توحید کیا بیان کی ہے؟ میں اتفاق سے ان پیر خانوں میں 2-4 لفظ پڑھا ہوا انسان ہوں۔ اگر مجھے شیخ کی تعلیمات کا علم نہ ہوتا تو میں بھی آج صرف 11ویں ہی کھاتا، 11ویں کے پیسے جیب میں ڈالتا، لیکن ہمیں 11ویں کے پیسے بھی لوگ دیتے ہیں، ہم غوث پاک کی اولاد ہیں، ہمیں دیتے ہیں، ہم کیوں کہیں؟ لیکن ہم یہ بھی تو کہتے ہیں کہ ان کی تعلیمات بھی پڑھو، ان کی تعلیمات اور ہیں، ان کی تعلیمات کی طرف جاؤ، اللہ کی طرف جاؤ، اللہ سے مدد مانگو، اللہ کی طرف بارگاہ میں حاجات پیش کرو، یہ ان کی تعلیمات ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم غوث پاک کو تو مانتے ہیں لیکن غوث پاک کی نہیں مانتے۔ غوث پاک کا مننے آ لیکن غوث پاک دی گل نہ مننے آ۔ ماشاءاللہ چنگے عقیدت مند ہو، مٹھے چاول کھانے آستے غوث پاک ہیں جی، بزرگاں نے پیرانیاں گدیاں چلنیاں پیاں پیر پہ بنین تے غوث پاک دی تعلیم پوچھو، جس دا عرب عجم مشرق اور مغرب چنڈے گڑے توحید دے، جس نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تو حضرات میری باتیں ہمارے پیر حضرات جو ہیں وہ میری ان کے حساب سے ذرا باہر کی بات ہوتی ہے، وہ اس کو پسند بھی نہیں کرتے، یار یہ اپنی ہماری جو پیریاں مریدیاں چل رہی ہیں ان کو خراب کرتا ہے۔ تو میں خود ایک گدی والا آدمی ہوں، ہماری گدی کو بھی 2-4 آدمی جانتے ہی ہیں، لیکن میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر میں یہ پیغام آپ تک نہ پہنچاؤں تو میں خیانت کروں گا،
کل اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تمہاری زبان بھی تھی، تمہیں میں نے 2-4 لفظ بھی سکھوائے تھے، تو تو نے لوگوں کو کیوں نہیں بتایا؟ اصل بات بتائی، کیوں نہیں بتائی؟ تو اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں سے تعلق رکھو اللہ کے لیے، اللہ کے واسطے، اور یہ اس لیے جاؤ کہ یہ اللہ کا راستہ بتائیں گے، رسول اللہ کے در تک آپ کو پہنچائیں گے۔ اور یہی صوفیاء کا کام ہے، اولیاء کا کام ہے، یہ ہے کہ اپنے آپ کو مرکز توجہ بنا لینا، اور تاکہ لوگ ایک پیر صاحب کوئی بس قبلہ حاجات سمجھیں کہ یہی قبلہ ہے، بس یہی سب کچھ کریں گے۔ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کرتا اللہ ہی ہے، سمجھ آئی؟ کرتا اللہ ہے، دعا یہ کرتے ہیں، اچھے لوگ ہیں آپ، اچھا ظن المومنین خیرہ، مومنین کو اچھا گمان کرو۔ یہ جتنے حضرات میرے سامنے سامعین بیٹھے ہیں یہ مسلمان ہیں، مومن ہیں ماشاءاللہ بحمداللہ، میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں سب، لیکن میرا ایک مومن ہے ہونے کی حیثیت سے آپ کا جو بچہ ہے، آپ کا نوجوان ہے، آپ کا بوڑھا ہے، ہماری ماں بہن ہے کوئی، تو اس کے لیے میرا گمان کیا ہونا چاہیے؟ چاہے وہ برا ہے، زمانہ جانتا ہے برا ہے، لیکن ہمارا ظن، گمان کیا، میرا کیا ہونا چاہیے کہ یہ آپ سب مجھ سے اچھے ہیں، میں گناہگار ہوں، آپ مجھ سے بہتر ہیں، یہ میرا گمان آپ کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر میں ایک پیر کی حیثیت سے سمجھوں کہ میں پیر میر علی شاہ صاحب کا پوتا ہوں، میں ایک بڑی درگاہ، لاکھوں لوگ ہمارے ہاتھ چومتے ہیں اور ہم بڑی عزت والے ہیں، اللہ نے ہماری بڑی عزت عطا بھی فرمائی، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم اس ظلم میں کھو جائیں کہ اب جتنا کوئی متقی ہے وہ بھی مجھ سے نیچے ہے، میں تو بہت بڑے شیخ کا اور خاندان سید کا، سادات خاندان کا فرد ہوں، امام حسن کی اولاد ہوں، تو یہ سب جو ہیں وہ گھٹیاں ہیں اور چھوٹے ہیں، اور میں سب سے اچھا ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، پاک صاف ہوں، تو میرا یہ خیال غلط ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس نسبت اور اس کے حوالے کے باوجود مجھے سب لوگوں سے اپنے آپ کو کم تر سمجھنا چاہیے کہ میں گھٹیا ہوں، میں بہت ذلیل ہوں، یہ سب عزت والے ہیں، پتہ نہیں اللہ کے نزدیک کس کی کیا عزت ہے جی، ہو عالم بمن اتقا، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ متقی ہم میں سے تم میں سے کون ہے۔ تو یہ ہمارے مشائخ کی تعلیمات تھی۔ کیا آج کوئی عالم دین، کیا کوئی پیر طریقت اس قسم کے الفاظ، اس قسم کی تعلیم آپ کو سناتا ہوا کبھی معلوم ہوتا ہے، دکھائی دیتا ہے؟ کوئی نہیں دیتا۔ ہر شخص، اور مریدین جو ہیں یہ ماشاءاللہ ایسے ہوتے ہیں کہ پیرا نہ می پرند مریدہ می پر آنند، کہ مرید پیر بیچارے ہوتے نہیں اڑتے، یہ مرید اکثر لے اڑتے ہیں پیروں کو، یہ خراب کر دیتے ہیں۔ تو پیروں کا میٹر کیا ہونا چاہیے؟ قرآن و سنت، قرآن و سنت پیروں کا، مشائخ طریقت کا، علماء حقانی جو ہیں، علماء ہیں، ربانی علماء، ان کا جو میٹر ہے وہ قرآن و سنت ہونا چاہیے۔ جو مرید بھٹکے ذرا اس سے بڑے تو ان کو فوراً وہی روک دیا جائے کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ یہ ہیں اصل پیر جن کو میں مانتا ہوں، آپ مانتے ہیں، آپ کو ماننا چاہیے۔ ایسے مشائخ اور ایسے ہمارے جو رہبر ہیں ان کو جو نہیں مانتا وہ بڑا بدھو آدمی ہے، بڑا جاہل ہے، بڑا کنجوس ہے، بڑا بخیل ہے، بڑا کنزین ہے، بڑا نالائق آدمی ہے۔ گل میں نہیں سمجھ آئی نہیں؟ پنجابی بولا ہے جی؟ اے ماشاءاللہ جگہ نہ کے جی ہے جی پھپڑیل، اتھے آنے ہونے اسانے پھیپڑے ہلا چھوڑے، پھپڑیل موڑ نکے نکے ہیں جی، ہیں جی سپے آ رہے ہیں پھرنے جیسا سب اپنی کھڈا چاہنا ہے نا، اس طرح پہنچے ہیں سب۔ بہرحال حضرات یہ باتیں اس مجلس سے ایصال ثواب کے حوالے سے، کیونکہ جو اپنے عباسی خورشید عباسی صاحب کی کون والدہ ماجدہ وفات پا گئی ہیں، ان کے چلم کی یہ محفل ہے، تو ان کے
ایصال ثواب کے لیے یعنی درجات کی بلندی کے لیے یہ جو کلمات میں نے تبلیغ کے اعتبار سے آپ تک پہنچائے ہیں، انشاءاللہ میں اللہ کی بارگاہ میں التماس کرتا ہوں کہ ان کلمات خیر کے جو برکات ہیں، اس کا جو ثواب مجھے دے گا، آپ کو مجھے بولنے کا، آپ کو سننے کا، اس میں بھی مرحومہ کو بھی ثواب پہنچے میری اس گفتگو کا۔